سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، ہم نے لاہور والوں سے بات کی، گراؤنڈ پہ بات کی، مجھے ناراض لگے، کیا وجوہات ہیں؟ شوکت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جو ناراضگی ہے عوام کی، اس کی سمجھ آتی ہے۔ میرا بھی رابطہ پل پل جی اپنے جی. حلقے سے ہے اور گراس روٹ سے ہے، اور جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جان لیوا کمر توڑ مہنگائی ہے، اس نے عوام کو کچھ باتیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے جو پہلے وہ درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اب جو مجھے آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ویسے جب اپنے پیٹ پہ پڑتی ہے تو پھر ساری معلومات لوگ حاصل کر ہی لیتے ہیں نا اپنے متعلقہ۔ جی ان کو جی. لگ پتا گیا ہے شوکت، لوگوں کو لگ پتا گیا ہے کہ ان کی امانت میں کتنی بڑی خیانت ہوتی رہی ہے۔ لوگوں کو لگ پتا گیا ہے کہ جو ان کے عوامی سلوگنز کے اوپر ان کا ووٹ لیتے تھے، ہر بار لیتے تھے، وہ اس پیسے کے ساتھ، اس ووٹ کے ساتھ کرتے کیا ہیں، اس ووٹ کا کتنا تقدس ہے ان لوگوں کی نگاہ میں۔ آج کی بات کروں، میرے حلقے میں بندے بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی، اس نے ایک ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دیا۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی منگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو لو۔ اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے پیش کی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے، کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی، اور عوام کو اس میں سے جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا میڈم، بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کا کام ہی عوام کی پلس کو سمجھنا اور اس کے مطابقت سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، عوام کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، لوگوں کو بااختیار بنانا ہے۔ یہ پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہیں۔ آپ کے حلقے کی آپ نے خود بات کی، پی پی 187 پنجاب اسمبلی کا حلقہ، ابھی وہاں کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ میں نے یہ کام اپنے جو ہمارے بڑوں کی تلقین ہے، وہ آپ ہمارے خاندان کو اللہ کی مہربانی سے جانتے جی ہیں۔ جی. میرے ننہال میں سے مراتب علی شاہ سے لے کے میرے ماموں سید بابر علی شاہ، جنہوں نے جو لمز کے بانی ہیں، اور باقی انہوں نے اتنے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں ٹو سول سوسائٹی۔ میرے والد والدہ میرے ددحال کی طرف سے ہمیں تو ایک ہی سبق سکھایا گیا تھا کہ اللہ نے نوازا ہے، اس کے بندوں کا خیال رکھو اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کرو، چاہے تعلیم کے ذریعے، چاہے جی صحت جی. کے ذریعے، چاہے امپاورمنٹ کے ذریعے، جابز کے ذریعے، لوگوں کی تم فلاح کا کام کرو اور ان کو با اختیار کرو۔ تو میں نے لوگوں کے کہنے پہ 2018 کا الیکشن آزاد لڑا، 25,000 کی ووٹ سے میں جیتی۔ لوگوں نے مجھے بہت آنر کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے پی ٹی آئی کی حکومت کو الحاق کا ووٹ دیا، کیونکہ لوگوں کا حکم تھا کہ بی بی اسی تینوں آزاد الیکٹ کیتا، اپنے کما واسطے کیتا ہے، اپوزیشن بیڈ واسطے نہیں کیتا۔ تو میں نے یہ دل پہ پتھر رکھ کے بزدار صاحب کی حکومت کو الحاقی ووٹ دیا اور لوگوں کے کام لیے۔ اور میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ، کیونکہ سیٹھی صاحب کا اور میرا ایک عقیدت کا رشتہ ہے، ہم ان کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میاں صاحب سے میں نے اجازت لی، اور میاں صاحب نے کہا کہ آپ ضرور اپنے حلقے کی خدمت کیجئے، جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ ہمیں اعتماد کا ووٹ دیجئے گا جب وقت آئے گا۔ اور اسی طرح جب حمزہ کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت تھی تو میاں نواز شریف کے کہنے پہ میں نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ اب میں نے یہ کیا ہے فیصلہ شوکت کہ لوگوں اچھا. کی کا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی میری سیٹ پہ، جیتی جتائی سیٹ پہ، کوئی نامزد میں ایسا بندہ کروں جو لوگوں میں سے ہو۔ اور میں نے ایک بندے کو جو میرا کارکن ہے اور جس کو میں نے پہلے 2015 میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ دلوایا، اور وہ ماشاءاللہ چیئرمین آزاد الیکٹ ہوا، اور اس وقت بھی اس نے نون لیگ کے ایم این اے کو اس کے گھر کی سیٹ پہ ہرایا، ایک اچھا. عام بندے نے۔ اس کو 15 سال ٹرین کیا ہے، ماشاءاللہ وہ لوگوں میں 24 گھنٹے ہے، عوام کا وہ ایک نمائندہ اور حصہ ہے، رائے مشتاق اس کا نام ہے، اور اس کو میں نے اپنی جیتی جتائی سیٹ پہ نامزد کیا پی پی 187 پہ، اور وہ آزاد امیدوار ہوگا اور وہ بھرپور الیکشن لڑے گا۔ اور ہم لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ ہم جیتنے کے لیے نہیں لڑتے، ہم لڑنے کے لیے لڑتے ہیں، تاکہ عوام کو لگے پتا کہ ہم ان میں موجود ہیں۔
اور لوگ اس کو بڑی پذیرائی دے رہے ہیں شوکت، کیونکہ وہ آزاد ہے، وہ خود بھی عام آدمی ہے اور اس کو پتا ہے کہ بڑی یہ ویسے میڈم بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ ایک عام کارکن کو دی ہے، اور یہی میں جو بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ڈیموکریسی ہے۔ ویسے بائی دا وے جب یہاں نگران سیٹ اپ بن رہا تھا، ابھی کی بات کر رہا ہوں 12-13 اگست کے حوالے سے، ہم نے جی سنا کہ آپ کا نام بطور نگران وزیر اعظم پرپوز ہوا، ڈسکس ہوا، وہ کیا واقعی ایسا تھا؟ آپ کنفرم کرتی ہیں؟ شوکت، میں ان لوگوں کی بڑی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی عزت افزائی کی، جنہوں نے میرا نام پروپوز کیا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہم جیسے لوگوں کا کام یہ جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں ان پہ فائز ہونا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے گراس روٹس میں لوگوں کو ریلیف دینا، امپاور کرنا اور ان کے سہولت کار بننا، اور انشاءاللہ میں یہ کرتی بھی رہوں گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود ریفیوز کیا کہ میں نے نگران وزیر اعظم نہیں بننا؟ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ کہ میں جن لوگوں نے مجھے پروپوز کیا، جن لوگوں نے مجھے میرا نام کا مشورہ دیا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں عزت افزائی کی، لیکن میں اپنا رول سمجھتی ہوں امپاورمنٹ آف دا پیپل ہے، اور جو غریب غربا بیچارے اس وقت دھتکارے ہوئے ہیں سسٹم کے، ان کو ریلیف دینا اور ان کو ہوپ دینا، ان کو امید دینا، یہ میرا کام ہے۔ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں، فرائیڈے ٹائمز آپ ہی کا ایک برین چائلڈ ہے۔ اب یہ ادھر پاکستان میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم عالمی عدالت برائے انصاف میں جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں جا رہے ہیں، جیفری رابرٹسن کو انہوں نے اپنا لائر اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے کہا پی ٹی آئی نے۔ یہ عالمی عدالت برائے انصاف میں جانا، وہ بھی پاکستان کی حکومت، ریاست، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پروجیکٹ کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہر اس شخص کا حق ہے جو قید کاٹ رہا ہے یا جو پرزنر ہے یا جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے ہم اس چیز کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ the law should apply to everyone، ہر ایک کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے، اور خان صاحب کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے ریلیف کے لیے اپلائی کریں۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہاں یورپ میں اور یو ایس میں کون سی طاقتیں ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ان کے لیے اس وقت اس مہم میں پیش ہیں۔ ان کا نام وہ میرا خیال ہے ان کی بہن اور خان صاحب لیں گے نہیں، کیونکہ اس سے پھر عیاں ہو جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ اگر وہ خان صاحب یا ان کی بہن نام نہیں لیں گے، آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں؟ میں ذرا اپنی ساری معلومات پوری کر لوں شوکت انشاءاللہ، اور پھر میں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہم جرنلسٹ بھی ہیں نا، تو وی نیور ریویل آور سورسز اینڈ وی ڈونٹ سے اینی تھنگ انلیس وی ہیو کنفرمڈ اٹ، تو مجھے ذرا ری کنفرم کر لینے تھے، انشاءاللہ بریکنگ نیوز آپ کو ہی دیں گے۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کب تک جیل میں رہیں گے؟ وہ جلد رہا ہو جائیں گے یا اگلی عمر اب جیل میں رہیں گے؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ میری جو سیٹھی صاحب کی اور میری جو زندگی ایکٹیویزم میں گزری ہے، جرنلسٹ ایکٹیویزم میں یا کمیونٹی یا رائٹس ایکٹیویزم میں جو گزری ہے، 3 بار سیٹھی صاحب نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں، بڑے عزم سے اور بڑی دلیری سے کاٹی ہیں، اور میں نے ان کی جنگ لڑی ہے کیونکہ ہم ساتھی ہیں اور ہمارا منشور ایک ہی ہے دونوں کا۔ اور میرا اپنا ایکسپیرینس مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ رائے راست پہ ہیں تو کوئی طاقت آپ کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتی، اور اگر آپ جینیونلی کمپرومائزڈ ہیں تو پھر جو قانون ہے وہ پھر ضرور حرکت میں آتا ہے، اور پھر آپ کو اس کا ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تو خیر صحیح بات ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی پاکستان میں کنٹروورسی ہے، وہ پتہ نہیں مردم شماری، پھر حلقہ بندیاں، دوسری سائیڈ کہتی ہے کہ نہیں، وہ 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہیں۔ آپ کو کہیں الیکشن نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟
میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونا پڑے گا شوکت، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم بین الاقوامی امداد یا بین الاقوامی انویسٹمنٹ کی اگر ہم توقع کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے ان کو سرٹنٹی چاہیے، ان کو مینڈیٹ چاہیے لوگوں کا، ان کو ایک 5 سال کی پختہ حکومت کو دیکھ کے انہوں نے انویسٹ کرنا ہے، اور پھر سینٹ کی الیکشنز جو ہیں ان کے لیے بھی مارچ آنورڈز ہمیں ضرورت ہے اس کے۔ مائی لاسٹ کویسچن میڈم، بات لاہور سے ہم نے شروع کی، یہ ساری لڑائی بھی تو لاہور کی ہے نا، ماڈل ٹاؤن بھی ادھر ہے، زمان پارک بھی ادھر ہے، اس کے بعد رائے ونڈ بھی ادھر ہے۔ آپ کے خیال میں لاہور اب کیا فیصلہ کرے گا؟ آپ تو گراس روٹ پہ دیکھتی ہیں لاہور میں بیٹھ کے۔ شوکت، مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ اب میں کہتی ہوں کہ لوگوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پرانی بوسیدہ سیاست کو برداشت کرنے کے حامل نہیں رہ گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر ریاست بچانی ہے تو پھر اس پرانی سیاست کو خیر آباد کرنا پڑے گا، اور ایک نیا منشور، نیا سوشل کانٹریکٹ، نیا عہد اشرافیہ کو کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، لوگوں کی مجبوریوں کو دور کرنے کے پروگرام بنانے پڑیں گے، اور نیا خون سیاست میں لانا پڑے گا۔ یہ پرانی باتیں، پرانے لوگ وغیرہ، ان کو لوگ اب ٹھکرا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جگنو محسن صاحبہ، سمجھ لیں۔ بہت شکریہ جگنو محسن صاحبہ۔ ناظرین اپنا تجزیہ دے رہی تھیں کیونکہ ہم نے لاہور سے بات شروع کی، اور لاہور کا جو رد عمل ہم نے دیکھا یا محسوس کیا، ایگزیکٹلی اس کی ریفلیکشن ہمیں جگنو محسن صاحبہ کے تجزیے میں بھی نظر آئی۔